عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ تو حضور نے دعا سکھائی، نہ یہ دعا پڑھو گے تو کھانے میں زہر بھی ہوگا تو تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جس کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی، اور اے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ امام حسن کا بھی دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ کائنات کا وہ عظیم شخص ہے حسن ابن علی، وہ عظیم ہستی ہے جس نے تاج چھوڑ دیا، تخت چھوڑ دیا، پر نبی پاک کی امت کو جوڑ دیا۔ نبی کریم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، یا مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسن نے تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں اتنی بڑی قربانی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے رب کی رضا کے لیے کسی کو افطار کرایا، جتنا ثواب اللہ روزہ رکھنے والے کو دے گا اتنا افطار کرانے والے کو بھی عطا کرے۔ اور ایک حدیث تو آپ پڑھیں گے تو جھوم جائیں گے، سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے، المعجم الکبیر میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے اور حلال پانی سے کسی کا روزہ افطار کرایا نا، تو فرمایا فرشتے اس بندے کے لیے رمضان کے دنوں میں، رمضان کی گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اور جناب جبریل امین اس کے لیے شب قدر کی رات دعا کرتے ہیں۔ حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے، خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ حضرت عمر نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے، میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اور جو محبت کی زنجیر میں نہیں نہ بن سکا وہ لوہے میں بن سکتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی دلیل میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں، ہم کٹر قادری ہیں پر ہم کھل کے یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ کا نام معین الدین اجمیری ہے۔ محبوب نے فرمایا ابو امامہ کیا بات ہے یار، یہ وقت نہیں مسجد آنے کا، اور اس وقت کے اندر میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور مجھے قرض نے پریشان کر دیا، آزمائش میں آ گئے، حضور کیا کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں۔ حضور نے دعا سکھائی، کہاں پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ فرمائے اس دعا کو پڑھا کرو، اللہ خیر کر دے گا۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے یہ دعا پڑھی، میرے نصیب دیکھو، پڑھی میں نے پر سیکھی میں نے ڈائریکٹ حضور سے۔ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے میرے قرضے بھی دور کر دیے اور میرے غم بھی سارے دور کر دیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی، یہ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا،
اور صحابہ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیواریں بھی روشن ہو جاتی. میں لجپالاں دے لڑ لگی. امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا ہے. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا. خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی پیسے کی تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں, لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے, نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار. وہ حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے, تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے. اور گھر میں میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں. یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے, ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں. جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے, اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے نا, بڑے بڑے, وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہوں گے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے, بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر, 15 دن پہلے, 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, بچوں کو تیار کریں, گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں, شب برات آئے تو مصلے ایک دفعہ دھویا کریں, ایک دفعہ مصلے دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا, مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں, تو کل دوپہر میں آرام کر لیں تاکہ رات کو رب کرنا آسان ہو جائے. میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا, فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام, نیچے جا کے آرام. زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے, جاگ لے افلاک کے سائے تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے, کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں, 1 روپیہ رشوت نہیں لی. وہ چلا گیا, میں نے اسے تبکی دی تو وہ نکلا ہے, تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا. میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا, یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اس نے 11 سال کہا, وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کیوں؟ اور ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کہی تھی, نے کمال کر دیا. شعر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے, نہ بھی آیا تو شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے, شعر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا, پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا.